شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق اللہ العظیم. سورہ نازعات مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے موت اور اس کی سختیوں کو ذکر فرمایا اور قیامت اور اس کے بعد آنے والے واقعات کو ذکر فرمایا. موت ایک قسم کی قیامت ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لیے ایک قسم کی قیامت قائم ہے، کیونکہ اب قیامت جب بھی آئے گی اس انسان نے دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آنا. اور ایک قیامت ہے کہ جس میں پورا جہان ختم ہو جائے گا. دونوں کو بیان فرمایا. شروع میں اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کی قسمیں کھائیں اور وہ قسمیں اٹھا کر اللہ نے یہ فرمایا کہ قیامت برحق ہے اور تم سب زندہ کیے جاؤ گے. چنانچہ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی قسم اٹھائی ہے جو کافروں کی روح کو نکالتے ہیں، اور کافروں کی روح سختی کے ساتھ نکالی جاتی. پھر ان فرشتوں کی قسم اٹھائی جو مسلمانوں کی روح نکالتے ہیں، جو نرمی کے ساتھ نکالی جاتی. فرمایا والنازعات غرقا. والنازعات کھینچنے والے، غرقاً سختی سے، اور واو قسم کے لیے کہ قسم ہے النازعات غرقاً سختی کے ساتھ کھینچنے والوں کی، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روح کو سختی کے ساتھ کھینچتے. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی. یہاں فرشتوں کی ہے، زیتون کی ہے، انجیر کی ہے، طور سینا کی ہے، مکہ کی ہے، مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، آگے بھی صورتوں کے اندر آ جائیں گی. لیکن ہمارے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں. اس لیے قسم جب بھی انسان اٹھائے صرف اللہ کی، بلا ضرورت ویسے ہی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. کسی خاص مقصد کے لیے انسان کو اٹھانی پڑ جائے
تو صرف سچی قسم انسان اٹھائے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن مسلمانوں کو، انسانوں کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف اللہ کی قسم اٹھائیں۔ والنازعات قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں غرقاً سختی کے ساتھ، یعنی کافروں کی روح کو سختی سے نکالتے۔ والناشطات اور ان فرشتوں کی قسم جو کھولتے ہیں نشتن گرہ کو کھول دیتے۔ اس سے مراد مسلمانوں کی روح کو آرام سے نکالتے ہیں جیسے گرہ کو کھولا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کافر کی روح کو سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے اور مسلمان کی روح کو نرمی کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب کافر اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت جہنم سے مختلف قسم کے عذاب اس کے لیے لے کر آتے ہیں اور اس کو خطاب کرتے ہیں کہ اے ناپاک روح جو ناپاک جسم میں تھی، تو اللہ کی طرف چل، اللہ تجھ سے ناراض اور تو اللہ سے ناراض۔ پھر سختی کے ساتھ اس کی روح کو کھینچ کے اس کے جسم سے نکالا جاتا۔ یہ والنازعات غرقہ ہے۔ اور پھر ملک الموت دوسرے فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ ہر فرشتے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو دیا جائے، اور پھر اس کی روح کو اوپر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہاں سے اس کی روح کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور مسلمان کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں جنت سے مختلف نعمتیں لے کر اور اسے خطاب کرتے ہیں کہ ایک پاک روح جو پاک جسم میں تھی، اللہ کی طرف چل، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی۔ اس کو قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے مطمئن نفس تو اللہ کی طرف لوٹ، اللہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ سے راضی۔ والناشطات نشطا اور جو گرہ کو کھولتے ہیں، نرمی کے ساتھ مسلمان کی روح کو نکالتے۔ والسابحات سبحا، پھر والسابحات سبحا تیرتے ہوئے جاتے ہیں ان کی قسم۔ یہ فرشتے ہیں جو روح کو لے کر پھر اوپر جاتے ہیں، اور فضا میں اس جانے کو تیرنے سے تعبیر کیا گیا کہ والسابحات ان فرشتوں کی قسم، السابحات جو جاتے ہیں سبحن تیر کے، جو تیر کے جاتے ہیں، جاتے تو اڑ کے ہیں لیکن وہ تیرنے کی طرح ہوتا ہے۔ فالسابقات سبقا، پھر چلتے ہیں سبقاً تیزی کے ساتھ آگے چلتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پس پھر تدبیر کرتے ہیں امراً اس کام کی، کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں کہ اس روح کو فلاں جگہ لے جانا ہے اور فلاں کام کرنا ہے، جو بھی فرشتوں کے کام ہیں وہ سارے کرتے ہیں۔ تو یہ 5 قسمیں اٹھائیں ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روح سختی سے نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو مسلمانوں کا روح نرمی سے نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو آگے بڑھتے ہوئے تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو مختلف امور کے لیے، مختلف کاموں کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ ابھی قسم اٹھا کے ایک چیز یہاں پر محذوف ہے، وہ جملہ خود سمجھ آ رہا ہے، وہ ہے لتبعثن، کہ تمہیں ضرور قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، تمہیں زندہ کیا جائے گا، تمہیں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب وہ کس دن ہوگا؟ یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا دے گی ہلانے والی، ترجفو ہلا دے گی، اور راجفہ ہلانے والی چیز ہلا دے گی۔ وہ ایک زلزلہ آئے گا اور وہ سور پھونکا جائے گا جس کے اندر ہر چیز ہل جائے گی۔ تتبعھا، اس کے بعد آئے گا الرادفہ، ایک اور جھٹکا۔ پہلے زمین میں ایک دفعہ ہلے گی، زلزلہ آئے گا اور قیامت آ جائے گی، سب چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تتبعھا الرادفہ، اس کے بعد ایک اور جھٹکا بھی آئے گا دوبارہ، یہ دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ اور پہلے کو نفخہ اولا کہتے ہیں، دوسرے کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں، کہ پہلے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہوگا،
جب سور حضرت اسرافیل پھونکیں گے تو دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا، لوگ مر جائیں گے اور زمین بالکل ختم ہو جائے گی، اس کا سب سسٹم، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، درخت ختم، نہریں، ندیاں، نالے، سب چیزیں ختم، اور سورج، چاند، ستارے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جب وہ پھونکا جائے گا تو پھر سب لوگ زمین سے نکل پڑیں گے اور حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ تتبعھا، اس کے بعد آئے گا الرادفہ، ایک اور جھٹکا، قلوب، بہت سارے دل، یومئذ، اس دن، واجفہ، لرز رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ان پر کپ کپی طاری ہوگی کہ آج کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ انسان کو پتا ہوگا کہ جو دنیا میں وہ کر کے آیا ہے۔ تو قلوب، بہت سارے دل، یومئذ، اس دن، واجفہ، لرز رہے ہوں۔ ابصارھا، ان کی آنکھیں، خاشعہ، جھکی ہوں گی۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ مجرم جب پکڑا جائے اور اسے سب کے سامنے لایا جائے تو اس کی نگاہ نیچے ہوتی اور وہ شرم کی وجہ سے اوپر نہیں دیکھ سکتا۔ تو کل حشر کے میدان میں قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے دل لرز رہے ہوں گے اور جن کی آنکھیں شرم کی وجہ سے نیچے جھکی ہوں گی، وہ اوپر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ انہیں پتہ ہوگا کہ ہم مجرم ہیں، اور مجرم جس نے جرم کیا ہوتا ہے، اور جرم بھی ایسا جس سے انسان انکار نہ کر سکے، وہ نگاہ اوپر نہیں کر سکتا، اس کی نگاہ جھکی ہوتی ہے۔ تو ابصارھا خاشعہ، ان کی نگاہیں نیچے جھکی ہوں گی۔ یہ قرآن نے قیامت کا منظر بیان فرمایا، اور اس کے بعد درمیان میں کافروں کا ایک اعتراض نقل کیا۔ کفار یہ کہتے تھے کہ جب ایک دفعہ انسان مر جاتا ہے، مر کے مٹی میں چلا جاتا ہے اور بوسیدہ ہو جاتا ہے، ہڈیاں بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ تو قرآن نے پہلے ان کا اعتراض ذکر کیا، پھر اس کا جواب دیا۔ یقولون، کافر یہ کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا ہم واپس کیے جائیں گے، فی الحافرہ، الٹے پاؤں، پچھلی حالت پر، پہلی حالت پر، یعنی پہلے ہم مر کے ختم ہو گئے، دوبارہ پیچھے آ جائیں گے، پھر زندہ ہو جائیں گے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا ہمیں واپس کیا جائے گا، فی الحافرہ، پچھلی حالت پر، پہلی حالت پر ہم لوٹا دیے جائیں گے۔ اِذَا کُنَّا، کیا جب، کُنَّا، ہم ہو چکے ہوں گے، عظاماً، ہڈیاں، نخرہ، بوسیدہ، پرانی ہڈیاں بن کے، بوسیدہ ہو کے، بالکل ہمارے جسم ذرا ذرا ہو کے ختم ہو جائیں گے، پھر ہم زندہ کیے جائیں گے۔ یہ بطور انکار کے کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مر کے ختم ہو جائے، ہڈیاں ہو جائے، پھر دوبارہ وہ کیسے زندہ ہوگا۔ قالو، وہ یہ کہتے تھے، تلک، یہ، اذن، اس وقت، تو کرۃ، واپسی ہے، خاسرہ، بڑے نقصان والی۔ یہ تو بڑے نقصان کی واپسی ہے کہ ہم ادھر زندہ ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بطور استہزاء کے اور مذاق کے وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو پھر بڑا نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن نے یہ اعتراض ذکر کیا اور پہلے یہ فرمایا کہ ہوگا، اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد اس کی دلیل اگلے رکوع میں بیان کی کہ کیسے قیامت آئے گی، اس کی دلیل کیا۔ یہاں اتنا فرمایا قیامت آئے گی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا یقیناً، هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک آواز ہوگی، ہیا وہ زجرہ، زوردار آواز، واحدہ، ایک زوردار آواز آئے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ سارے ایک میدان کے اندر جمع ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم قیامت میں شک کر رہے ہو، کہ ایک آواز آئے گی، اور اس آواز پر سارے لوگ جن کی ہڈیاں مٹی میں مل چکی ہیں، اس مٹی سے کو کسی نے کھا لیا ہے، اور اس جانور بھی مر چکا ہے، اس جانور کو اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، اللہ پھر بھی زندہ کرے۔ کسی کو آگ میں جلا دیا گیا، کسی کو سمندر میں ڈال دیا گیا، کسی کو درندوں نے کھا لیا،
جہاں جہاں انسان کے ذرات موجود ہیں اللہ ان سب کو زندہ کرے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، جب میں مر جاؤں تم نے ایسا کرنا ہے کہ میری لاش کو جلا دینا، جلانے کے بعد آدھی جو راکھ ہوگی اس کے پانی میں بہا دینا ہے، باقی آدھی کو کسی دور صحرا میں جب تیز ہوا چل رہی ہو اس کے اندر اسے بکھیر دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ تو یہ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا۔ تو اللہ رب العزت تو اس پر قادر ہے، اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ اللہ تو اس پر قادر ہے کہ ایک ایک ذرے سے دوبارہ انسان کو جمع کر۔ اللہ نے فرمایا آگے جا کر کہ تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان و زمین کو؟ اللہ نے آسمان زمین بنا دیے، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہے؟ قیامت کا تذکرہ ہوا، مشرکین مکہ قیامت کو جھٹلاتے تھے، اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وہ اعتراض کرتے تو درمیان میں بطور تسلی کے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر دیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے کہ یہ لوگ آج آپ کے مخالف ہیں، بالکل اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مخالفت کی گئی تھی اور ان کے مخالفین ختم ہو گئے، یہ آپ کے مخالفین بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی، اللہ آپ کو بھی فتح دیں گے، یہ آپ کے لیے تسلی ہے۔ کافروں کے لیے تنبیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں، فرعون نے کی تھی، اللہ نے اس کو غرق کیا ہے، آج جو لوگ کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کی مخالفت ان کے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا۔ تو ایمان والوں کے لیے تسلی ہے اور کفار کے لیے تنبیہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، یہاں پر بطور اشارہ کے چند آیات کے اندر صرف اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ حل عطا کا کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث و موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ حل کیا عطا کا آپ کے پاس آئی ہے حدیث و بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ اذ ناداہ ربہ، جب آواز دی ان کو ان کے رب نے، بالواد المقدس، مقدس وادی کے اندر، پاک وادی کے اندر، طوا جس کا نام طوا تھا، وادی طوا کے اندر جس کو طور سینا پہاڑ جہاں پر ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو سورہ قصص میں اور سورہ طٰہٰ میں مختلف صورتوں میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان سے ایک فرعونی قتل ہوا تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے مدین، وہاں سے شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے، 10 سال تک وہاں رہے، وہاں پر پھر شادی ہوئی۔ اب شادی کے بعد واپس آ رہے ہیں، جب راستے میں ایک جگہ پہنچے، رات ہو گئی تو ایک جگہ آگ نظر آئی، تو گھر والوں کو کہا کہ میں آگ کی طرف جاتا ہوں، شاید کوئی روشنی کا انتظام کر سکوں یا کوئی سردی دور کر سکیں۔ تو وہاں پر جب گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، انه طغى، اس نے سرکشی کی۔ اذهب جاؤ الى فرعون، فرعون کی طرف، انه یقیناً وہ طغى، اس نے سرکشی اختیار کی۔ فقل، اور اسے جا کر یہ کہو، حل لک، کیا تیری یہ خواہش ہے، الى اس بات کی طرف، ان تزکا، کہ تو پاک ہو جائے، تو اپنا تزکیہ کر لے، تو سنور جائے، تو درست ہو جائے، تو یہ چاہتا ہے تیری اصلاح ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ، اور میں تیری ہدایت کرتا ہوں، تیری رہنمائی کرتا ہوں، الى ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشا، پس تو ڈر جائے، تاکہ تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر اس دعوت کا حکم دیا کہ آپ سے بتاؤ کہ حل لکا، کیا تیری خواہش ہے، تو یہ چاہتا ہے، ان تزکا، کہ تو سنور جائے۔ تزکا، زکوٰۃ، تزکیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکی۔ زکوٰۃ اسی سے ہے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مال پاک ہو جاتا ہے، جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو باقی مال اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو تزکا، تزکیہ، انسان پاک ہو جائے۔ ایک ظاہری پاکی ہے ہماری،
ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ہمارا جسم پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک اندر کی پاکی ہے کہ انسان کا دل پاک ہو جائے، کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے، اور جھوٹے جذبے نکل جائیں، اور اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اور دل کے اندر صبر اور شکر اور یہ ایمانی کیفیات آ جائیں۔ یہ تزکیہ ہے دل کی پاکی۔ اور ایمان سے، ایمان لانے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے، دعا سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اور گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون کو، کہا اللہ کا کیا تیری یہ خواہش ہے ان تزکا الی ان تزکا کہ تو پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ میں تیری رہنمائی کرتا ہوں الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشا تاکہ تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یہ اللہ کا خوف یہ انسان کو نیک اعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ اللہ کا خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى پس دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے ہو اس فرعون کو الآیۃ الکبریٰ بڑی نشانی۔ وہ بڑی نشانی لاٹھی تھی، اس کو پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا۔ لیکن معجزہ اس بندے کو نفع دیتا ہے جس نے ماننے کی نیت کی ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر انابت ہوتی ہے۔ انسان بعض دفعہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور گناہ کر کے اپنے اندر کی استعداد ختم کر لیتا ہے، اب اس کے بعد اسے قرآن کی آیت ہو، احادیث ہو، اور دینی بات ہو، کوئی وعظ نصیحت، کوئی معجزہ، کوئی چیز اسے پھیر نہیں سکتی۔ اس کا دل اس حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس پر مہر لگ جاتی۔ تو فرعون کے بھی یہی تھا کہ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی فَكَذَّبَ اس نے تکذیب کی، اس نے جھٹلا دیا کہ آپ جھوٹ بولتے، وَعَصَى اور نافرمانی کی، اس نے کہا یہ غلط ہے، میں نہیں مانتا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ پھر پیٹھ پھیری، يَسْعَى اور کوشش کرنے لگا کہ اس موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا توڑ کیسے کیا جائے۔ تو ادبرا وہاں سے منہ موڑا، پلٹا، اور یسعیٰ کوشش کرنے لگا کہ اب اس پر کیا کیا جائے۔ تو لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے جادوگر بلائے جائیں۔ چنانچہ فحشر اس نے سب کو جمع کیا، اور وہ لمبا قصہ ہے، وہ یہاں پر بیان نہیں، دوسری جگہ پر ہے۔ پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور جادوگر ہار گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ فرعون پھر بھی نہ مانا، فحشرا اس نے سب کو اکٹھا کیا، فنادا اور اونچی آواز سے کہا، فقال کہنے لگا، انا ربکم الاعلی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ بہت خطرناک دعویٰ جو فرعون نے کیا، روئے زمین میں سب سے بڑا دعویٰ کہ میں رب ہوں اور ربکم الاعلی سب سے بڑا رب۔ چنانچہ اخذہ اللہ اللہ نے اس کو پکڑا، نکال الاخرہ آخرت کی سزا میں، والاولی اور دنیا کی سزا میں۔ دنیا میں بھی اللہ نے عذاب دیا۔ چنانچہ جب دریا پار ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا لشکر پار نکل گیا، فرعون اس کا لشکر بیچ میں پہنچا اور فرعون غرق ہوا۔ ان فی ذالک بے شک اس واقعے میں لعبرہ عبرت ہے، بڑی عبرت ہے، لمن یخشا اس شخص کے لیے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے عبرت ہے اس واقعے میں۔ وہ عبرت کیا ہے کہ انسان اپنی دولت طاقت کے نشے میں کبھی بھی حق کو نہ جھٹلائے۔ فرعون نے اپنی حکومت کے نشے میں اپنے آپ کو ربکم الاعلی کا، تو اسے اس حکومت نے، اس طاقت نے، اس دولت نے کوئی نفع نہ دیا۔ تو انسان کبھی بھی اپنی دولت، طاقت، عہدہ، کسی چیز کے نشے میں آ کر دین کو نہ جھٹلائے، اللہ کو نہ جھٹلائے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ انجام فرعون والا ہوگا۔ دوسری بات اس میں یہ عبرت ہے کہ انسان بعض دفعہ گناہ کر کے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ فرعون پر ایسا ہی ہوا، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے پھر بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہے کہ انسان کو ہمیشہ دین کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آخری انجام ان لوگوں کا اچھا ہوتا ہے جو دین پر چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل دین پر چلے، دنیا میں کمزور تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو طاقتور بنا دیا۔ فرعونی دین پر نہ چلے اور سب کچھ تھا، سب کچھ کے ہوتے ہی اللہ نے ناکام کر دیا۔ فاخذہ اللہ اللہ نے اس کو پکڑا، نکال الاخرہ آخرت کی سزا میں، والاولی اور دنیا کی سزا میں۔ ان فی ذالک لعبرہ اس میں بڑی عبرت ہے، لمن اس شخص کے لیے یخشا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان